نمازی کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی میں 15 سزائیں دیتا ہے۔ پہلی سزا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ بے نمازی جتنے مرضی وظائف کر لے، جو مرضی کر لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ دوسری سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ بے نمازی کے چہرے سے ایمان کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ تیسری سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ ساری مخلوق کے دلوں میں اللہ پاک بے نمازی کی نفرت ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ خنزیر جیسا ناپاک جانور بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے۔ چوتھی سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ بے نمازی جتنی بھی دعائیں اللہ پاک سے مانگتا ہے، بے نمازی کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ پانچویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ بے نمازی جس سے مرضی دعا کروائے، بے نمازی اپنے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کروائے، پیر صاحب سے دعا کروائے، عالم دین سے دعا کروائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کے حق میں کسی کی دعا قبول اللہ پاک نہیں فرماتا۔ چھٹی سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ بے نمازی کی جب موت کا وقت آتا ہے تو بے نمازی بھوکا مرتا ہے۔ ساتویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو پیاسا مرتا ہے، اگرچہ کہ 7 سمندروں کا بے نمازی پانی پی جائے۔ آٹھویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ نویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ جب بے نمازی مر جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ 10ویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ بے نمازی کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ 11ویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ بے نمازی کی قبر میں اللہ پاک ایک سانپ چھوڑ دیتا ہے جس کا نام ہے الشجاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سانپ قبر میں بے نمازی کو ڈھنسے گا تو بے نمازی 70 ہاتھ تک زمین کے نیچے جائے گا۔ وہ قیامت تک اسی طرح بے نمازی کو ڈھنستا رہے گا۔ بے نمازی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس سانپ کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو فجر سے لے کے ظہر تک ڈھنسو، مارو۔ پھر یہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تھا تو ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کی نماز نہیں پڑھتا تھا تو عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا تھا مغرب سے لے کے عشاء تک، اور عشاء کی نماز بھی یہ نہیں پڑھتا تھا تو عشاء سے لے کے صبح فجر تک اس کو ڈھنستے رہو۔ اور وہ سانپ قیامت تک بے نمازی کو قبر میں ایسے ہی ڈھنستا رہے گا، اسے سانپ کا عذاب ملتا رہے گا۔ 12ویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن جب بے نمازی اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور کمر اکڑی ہوئی ہوگی، چہرے سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ بے نمازی ہے، یہ سجدہ نہ کرنے والا ہے۔ 13ویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ 14ویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی کو دھکے مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور 15ویں سزا اللہ پاک بے نمازی کو یہ دے گا کہ اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا
کہ یہ بے نمازی ہے، اللہ پاک کے حکموں کو توڑنے والا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہی بے نمازی کا ٹھکانہ ہے۔ تو خدا را نماز نہ چھوڑا کریں۔ نماز کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو اگر ہم 5 مرتبہ بلانے کے باوجود بھی نہ جائیں تو قیامت کے دن اللہ پاک کا کتنا غضب ہوگا ہم پہ۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ ہماری نسلیں بھی بے نمازی نہ ہوں۔